نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے فیوز برکات حاصل کرنے سے پہلے مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آگے ہم بات آقا انعامدار مدینے کے تاجدار اور عالم کے بارے میں مختار نائب پروردگار سدرہ کی راگی رب کے ماہی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلى وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ماہ رمضان کا عظمت والا برکت والا مہینہ عطا فرمایا. جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ نعمت عظمیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اور ماہ مکرم جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے بڑی فضیلتوں کا بڑی عظمتوں کا حامل ہے. لیکن یہ جو آج کا مقدس دن ہے جمعے کا دن وہ بھی رمضان المبارک کا جمعہ. آج رمضان کا پہلا روزہ وہ بھی جمعے کا دن لیکن اپنی تو عادت ہی الگ ہے. آپ نے غور کیا کہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے جمعے کی بات تو الگ ہے. جو غیر رمضان کے جو جمعے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جمعہ جو ہے تمام دنوں سے افضل ہے, تمام دنوں کا سردار ہے. اور جمعرات کا جو غروب ہوتا ہے تب سے لے کر کے جمعے کے غروب تک کے بارے میں جو ساعتیں گزرتی ہیں ان کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس ساعت کے اندر بندہ مومن اپنے رب سے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اسے قبول فرما لیا جاتا ہے. غیر رمضان کے جمعے کی بات کر رہا ہوں, یہ تو رمضان کا جمعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو غروب جمعرات کے بعد سے لے کر کے غروب جمعہ سے پہلے تک اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. شہادت کا درجہ اسے عطا ہو جاتا ہے. پیارے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دن مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اتنا مبارک دن, اتنا مقدس دن اللہ اکبر جمعے کا مقدس دن ہے. اور جمعرات سے غروب جمعرات سے لے کر کے غروب جمعہ تک کی یہ ساعتیں اتنی مبارک ساعتیں ہیں. اور اس مبارک ساعت میں رمضان کا داخل ہو جانا, رمضان کا مقدس مہینہ آ جانا, رمضان کی پہلی رات اور وہ بھی غروب جمعرات کے بعد, اللہ اکبر. اس کے فضل و کمال کا عالم کیا ہے. ہم اور آپ سمجھتے نہیں, آج ہماری روش وہی ہے, پرانی جس روش پر ہم چلے آ رہے ہیں ہمیں مطلب نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ رمضان کا مقدس مہینہ اور رمضان کی پہلی رات اور وہ بھی غروب جمعرات, جمعے کا وہ مقدس دن, رمضان کا پہلا روزہ
اس کے فضل و کمال کا عالم کیا ہوگا؟ مگر ہمیں سونے سے فرصت کہاں ہے؟ ہمیں عبادتوں کی توفیق کہاں ہے؟ ہمارے دل جو سیاہ ہو چکے ہیں، ان پر اب کتنا بھی وار کیا جائے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کتنی بھی ان پر تھپیڑے لگائے جائیں مگر کوئی اثر نہیں گزرتا ہے۔ اے میرے پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی رات، اللہ اکبر، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جو 5 خصوصیتیں، جو 5 باتیں مجھے اور میری امت کو عطا فرمائی، وہ کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا کی ہیں، وہ کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان میں سے ایک تو پہلی رمضان کی پہلی رات ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امت کے مومنین کی طرف نظر رحمت کرواتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب یہ رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ہوگا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی شے چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام کو دیکھتا ہے، دیکھتا تو سبھی کو ہے، لیکن دیکھنا الگ ہے اور رحمت کی نظر سے دیکھنا الگ ہے، محبت کی نظر سے دیکھنا الگ ہے۔ یہ جو پہلی رات رمضان کی آتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت سے بندہ مومن کی جانب دیکھتا ہے۔ اب نگاہ رحمت سے دیکھنے سے ہوگا کیا؟ تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ایک مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھ لے گا پھر کبھی اسے اپنا عذاب نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ جسے نگاہ رحمت سے دیکھ لے گا پھر اس پر کبھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رمضان کی پہلی رات گزری ہے اور وہ بھی شب جمعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعے کی الگ فضیلت میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کتنے فضائل ہیں، لیکن رمضان کی پہلی رات ہے، کیا ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم آ کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، آ کر کے قرآن پڑھیں، آ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے مغفرت چاہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اسے راضی کر لیں۔ مولا تو آج بندہ مومن کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، مانا کہ میں بدکار ہوں، مانا کہ میں خطا کار ہوں، مانا کہ میں سیاہ کار ہوں، مگر مولا مجھ پر بھی نظر رحمت فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تیری تو شان یہ ہے مولا، یہ تو ہمارے کام ہے کہ ہم دیکھتے کون اچھا ہے کون برا ہے، مگر جب تیری رحمت برستی ہے کوئی امتیاز نہیں کرتی ہے، اچھوں پر بھی برستی ہے بروں پر بھی برستی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات یہ کسی اور امت کو خصوصیت عطا نہیں ہوئی۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے غلاموں کو، تمام مومنین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں دوسری بات، دوسری خصوصیت جو میری امت کو عطا کی گئی اور کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دن کا آخری پہر آتا ہے بندہ مومن روزے کی حالت میں ہوتا ہے، معدہ خالی ہونے کی بنیاد پر اس کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے منہ سے نکلنے والی وہ بو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ خصوصیت بھی میری امت کی ہے اور کسی امت کو یہ عطا نہیں کی گئی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں تیسری خصوصیت یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جو میری امت کو عطا کی گئی ہے اور کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن روزے کے عالم میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک اس کے لیے رمضان کے 30 دن دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے، دن و رات رمضان کے 30 دن اللہ کے مبارک فرشتے
دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ایسی خصوصیت ہے جو صرف میری امت کو عطا میرے صدقے میں اللہ نے فرمائی ہے اور کسی نبی کی امت کو یہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ مومنین اور مومنات بندوں اور بندیوں کے لیے جو روزے دار ہے تم مزین ہو جا، تو سج سور کر کے تیار ہو جا. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. رمضان کے استقبال کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے اور کسی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے. اے میرے پیارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خصوصیات ہمیں عطا فرمائی ہے جو اور امتوں کو عطا نہیں کی گئی ہے. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں اور پانچویں جو خصوصیت ہے جو میری امت کو عطا کی گئی ہے، اللہ اکبر، پانچواں جو انعام ہے جو میری امت پر کیا گیا ہے، پانچواں جو احسان ہے جو رب نے میری امت پر کیا ہے اور انبیاء کی امت پر نے کیا ہے، کان کھول کر کے سن لو. وہ یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، 29ویں رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ پانچ باتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے اور کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی. مگر ہمارا مزاج وہی ہے. میں نے بتایا جمعے کی خصوصیت میں پہلے بتا چکا ہوں اور یہ تو ماہ رمضان کا جمعہ ہے. اللہ اکبر. رمضان المبارک کا مقدس جمعہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے. شب جمعہ گزری اور شب جمعہ میں رمضان کا داخل ہونا، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فضیلتوں کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اس کی رفتوں کا عالم کیا ہے. لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی. ہم تو گھر سے تبھی چلتے ہیں. آج بھی دیکھو اگرچہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے معاملے میں اور نمازوں میں اور دنوں سے زیادہ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اور دنوں سے زیادہ لوگ نمازوں میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب شیطان کو قید کر دیا گیا، تیرے پاس کوئی بہانہ نہ بچا، اس کے باوجود بھی کلیجے منہ کو آتے ہیں. کیونکہ مانو کہ مسجد اگر پر بھی ہو گئی، اللہ اکبر، اگر خالی سیٹوں کی بات کی جائے، اپنی بستی کی بات کی جائے، تو اتنے لوگ ہیں کہ اگر آ جائیں تو مسجد میں سما نہیں پائیں گے. پھر کہاں رہتے ہیں وہ لوگ؟ رمضان میں بھی مسجدوں کی اللہ اکبر ان کو آنے کی توفیق نہیں ہے. نہ خدا کا خوف دل میں ہے، نہ روزوں سے پیار ہے، نہ نماز سے پیار ہے. مانا کہ مسجدیں پر ہیں، پوری مسجد جو اندر کی ہے وہ گھر کے ایمان لیا، لیکن باہر بھی لوگ نہیں آ پائیں گے اگر سب آ جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے گھروں پر ہیں. بستی اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، اگرچہ زیادہ بڑی نہ ہو مگر اتنی تو ہے کہ مسجد میں جگہ ہاتھ نہ آئے. اگر ہر فرد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر ہر فرد جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اگر رمضان المبارک میں بھی آ کر کے اپنی گردن کو جھکا دے تو مساجد میں جگہ ہاتھ نہیں آئے گی. مگر ہمیں توفیق کہاں ہے؟ جمعہ ہے، رمضان کا جمعہ ہے، مگر ابھی بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، ابھی کچھ تو نہا رہے ہوں گے، ابھی کچھ غسل کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، ابھی کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے، ابھی تو امام صاحب اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں، ابھی تو امام صاحب خطاب کر رہے ہیں، ابھی تو خطبہ ہوگا تب جائیں گے. مسجدوں کی افضلیت اور مسجدوں کی فضیلت سے ناواقف ہے، نادان. تو جانتا نہیں ہے کہ یہ مساجد سے اللہ کو کتنا پیار ہے، اللہ کے حبیب کو کتنا پیار ہے. اللہ کی قسم ان مسجدوں سے دوری اختیار نہ کر، مسجدوں میں آنے کا اللہ اکبر ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے تو جانتا نہیں ہے. ارے تو مسجد میں آ جا، آ کر کے بیٹھ جا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں اگرچہ تو قرآن نہ پڑھے، اگرچہ نماز نہ پڑھے، اگرچہ درود نہ پڑھے، اگرچہ نعت نہ پڑھے، کوئی ذکر و اذکار نہ پڑھے، اگر تو مسجد میں آ کر کے خالی بیٹھ بھی جائے تب بھی تیرے ایک سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے. مسجد کتنی افضل جگہ ہے، کتنا پیار ہے مساجد سے میرے مولا کو.
اللہ اکبر ارشاد فرمایا گیا کوئی خالی مسجد میں آ کر کے اگر بیٹھ جائے، اگرچہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، اگرچہ نماز نہ پڑھتا ہو، اگرچہ تسبیح لے کر کے وظیفہ نہ بھی پڑھتا ہو، اور مسجد میں بیٹھ کر کے جتنے سانس لے رہا ہے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ مگر ہمیں چوک پر بیٹھ کر کے باتیں کرنے کی فرصت ہے، گھر میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتوں میں الجھ کر کے رہنے کی فرصت ہے، مگر مساجد میں آنا اللہ اکبر کبیرہ یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، بلکہ ہم تو انتظار یہ کرتے ہیں کب تقریر ختم ہوگی، کب خطبہ اسٹارٹ ہوگا، جائیں گے اور جانے کے بعد پیچھے سے نیت باندھی 2 رکعت پڑھی اور فوراً نکل گئے۔ اے میرے پیارو، مساجد میں دل نہیں لگتا، مساجد کے اندر ٹھہرنا یہ ہمیں گوارا آج کے دور میں نہیں ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، ماہ رمضان کا مقدس جمعہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح حدیث پاک کی روشنی میں کہ آخر کار یہ کون سا مقدس مہینہ ہے۔ اور میں نے کہا کہ رب کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک رمضان اور عطا فرمایا۔ اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے لوگ تھے یاد کرو اور دیکھو اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا نہ جانے کتنے لوگ تھے جو پہلے رمضان میں شانہ بشانہ میرے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، یا چوک پر بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے یا تو نہیں رکھتے تھے، دنیاوی کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ یہ رب کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں مزید ایک اور رمضان عطا فرمایا؟ آپ کو بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رمضان کا ہمیں مل جانا اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ آقا کی بارگاہ میں اللہ اکبر 2 شخص آئے اور آنے کے بعد میں آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی جو آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، آقا کے ہاتھ میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کے ہاتھ پر آ کر کے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ اکبر، صحابی رسول بن گئے، اور صحابہ کا مرتبہ میں بتا چکا ہوں کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن نفس صحابیت میں تو سب برابر ہیں، لیکن ان کے اعمال کے حساب سے پھر ان کے درجات ہیں۔ اللہ اکبر، اب دونوں کے دونوں نفس صحابیت کے اعتبار سے صحابی بن گئے، دونوں صحابیت میں داخل ہو گئے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گئے، لیکن ایک جو ان میں تھے، ان دونوں میں سے جو ایک تھے وہ فاش تھے، عبادت اور ریاضت کرنے میں، خدا کی راہ میں لٹانے میں، روزے میں، نماز میں، حج و زکات میں، تمام چیزوں میں دوسرے والے سے بہت فاش تھے۔ دوسرے والے بھی عبادت اور ریاضت تو یہ بھی بہت کرتے تھے، یہ ایسا نہیں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، زکات نہیں دیتے تھے، جتنے احکام ہیں تمام کے تمام کو بجا لاتے تھے، مگر یہ بڑے فاش تھے، یہ ہمیشہ عبادت میں رہتے، بے شمار عبادتیں کرتے اپنے رب کی، اور ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر شہید بھی ہو گئے، شہادت کا درجہ عطا ہو گیا۔ عبادت اور ریاضت بھی بہت کرتے تھے، شہادت کا درجہ بھی عطا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ دوسرے جو تھے 1 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 1 سال کا مکمل عرصہ گزر جانے کے بعد یہ بھی دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنا اخبار صحابہ کرام کے درمیان بیان فرما رہے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں نے رات خواب میں دیکھا، میں جنت کے دروازے پر موجود تھا، وہ ہمارے 2 بھائی کہ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، ان میں سے جو ایک زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، فاش تھا، اللہ اکبر، اور دوسرے بھائی تھے وہ بھی عبادت گزار تھے، مگر جو زیادہ عبادت کرتا تھا وہ دونوں بھی وہاں پر موجود تھے، اور جنت کے دروازے پر میں بھی موجود تھا کہ اتنے میں نے دیکھا اللہ اکبر، جنت کا دربار فرشتہ آیا اور آنے کے بعد میں پہلے جنت میں جانے کی اجازت ان کو دی کہ جو عمل کرنے میں تھوڑے سے کم تھے۔ ایک تو فاش تھے، بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے، اور شہادت کا درجہ بھی پایا، شہید بھی ہو گئے، جبکہ شہیدوں کے بارے میں دوسری حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، شہادت کا درجہ پاتا ہے، اگرچہ دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کے اعمال کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ جو دنیا میں وہ اعمال
کہا ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا اور جو دوسرے تھے جو شہید بھی ہوئے جو عبادت کرنے میں بہت زیادہ عبادت گزار تھے فاش تھے ان کو جنت میں جانے کی اجازت بعد میں دی گئی اور مجھے لوٹا دیا گیا کہا گیا کہ ابھی تمہارا جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا ہے اس لیے کہ وہ دونوں تو دنیا سے جا چکے تھے اور حضرت طلحہ بھی زندہ تھے اس لیے واپس کر دیا گیا اللہ اکبر اس خواب کی اتنی چرچا ہوئی کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچی میرے نبی نے فرمایا یہ خواب حق ہے اب جب میرے نبی نے اس پر اس بات کی مہر لگا دی حقانیت کی مہر لگا دی اب یہ خواب نہ رہا بلکہ حدیث نبوی ہو گیا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں تعجب کیا ہوتا ہے عرض کرتے یا رسول اللہ تھے تو دونوں عبادت گزار مگر ایک تو بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے بڑے فاش تھے یا رسول اللہ وہ تو شہید بھی ہوئے انہوں نے تو شہادت کا درجہ بھی پایا ہے ہمیں بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخرکار انہیں پہلے بلا لیا گیا جو عبادت میں تھوڑے سے کم تھے عبادت میں تھوڑے سے سست تھے درجے میں تھوڑے سے ہماری نظروں میں کم تھے اللہ اکبر اور جو شہید بھی ہوا ہے عبادتیں بھی زیادہ کرتا تھا خدا کی راہ میں زیادہ لٹاتا تھا حج و زکات بھی کرتا تھا کرتے تو یہ بھی تھے مگر یہ فاش تھے اللہ اکبر اس کو بعد میں بلایا گیا بات سمجھ میں نہیں آئی آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کیا اس نے اس کے بعد میں 1 سال نہیں پایا ہاں یا رسول اللہ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ 1 سال کے بعد میں دنیا سے گئے ہیں انہوں نے مزید 1 سال پایا ہے آمنہ کے لال فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کیا اس 1 سال کے اندر انہوں نے رمضان کو نہ پا لیا کہا یا رسول اللہ انہوں نے رمضان کو پایا ہے کیا اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے کیا رمضان میں نمازیں نہ پڑھی یا رسول اللہ اس نے رمضان میں روزے بھی رکھے ہیں اس نے رمضان میں نمازیں بھی پڑھی ہیں آمنہ کے لال نے فرمایا بس یہ رمضان کی فضیلت ہے رمضان کی برکت ہے کیونکہ اس نے ایک رمضان زیادہ پایا ہے اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں انہیں داخل پہلے ایک رمضان ان سے زیادہ پا لیا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے تو بتاؤ میرے مولا نے یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا یہ مولا کا احسان ہے کہ نہیں اس کا کرم ہے کہ نہیں ہے نہ جانے کتنے ہمارے بھائی جو پہلے رمضان میں موجود تھے مگر اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ مقدس عطا فرمایا ہے یہ میرے مولا کا احسان ہے کہ نہیں ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم تو اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ آخرکار انہیں پہلے جنت میں داخل کیوں کیا گیا اور انہیں بعد میں کیوں کیا گیا ارشاد فرماتے ہیں ایک رمضان المبارک کی بدولت ایک رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات میں اتنا فرق فرما دیا حدیث پاک کے الفاظ ہیں بین السماء والارض کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق پیدا ہوا ایک رمضان کے بدلے میں تو مجھے بتا یہ میرے مولا کا احسان ہے کہ نہیں ہے میرے مولا کا کرم ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ رمضان کا اتنا پیارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دوبارہ سے عطا فرما دیا اگر ہم اسی کا شکر ادا کرتے رہے زندگیاں گزر جائیں گی مگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ اکبر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اے میرے پیارے مگر آج ہماری وہی روش ہے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جمعۃ المبارکہ وہ بھی رمضان کا مقدس جمعہ اللہ اکبر اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن اے میرے پیارے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر یہ مقدس جمعہ کہ بغیر رمضان کا بھی جمعہ ہو اس میں بھی سات ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور پیاری شہزادی نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ وہ ساتھ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان ہے یعنی عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان بندہ مومن اپنے رب سے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اپنے فضل سے قبول فرما لیتا ہے یہ تو پھر بھی رمضان کا جمعہ ہے اس رمضان کے جمعے کے فضائل کتنے ہیں اللہ اکبر حدیثوں کی کتابیں پر ہیں بھری ہوئی ہے مگر اے میرے پیارے فضائل کو سننے کے تو ہم عادی ہیں کمالات کو سننے کے تو ہم عادی ہیں مگر اے پیارے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اللہ کی قسم کہ ہم رمضان کا کما حق ہوا ادا کرتے ہیں کما حق تو چھوڑو کہ ہم کچھ بھی رمضان کا پاس کرتے ہیں کتنی نماز
رمضان میں, کتنے روزے رکھتے ہیں ہم رمضان میں, اور پھر شکوہ یہ ہے, گلہ یہ ہے کہ ہم پر بڑی پریشانی آ گئی. اللہ اکبر, ہم بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں. ہم تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے, یعنی نماز نہ پڑھنا, روزے نہ رکھنا ہمارے نزدیک کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اے میرے پیارے, یہ رمضان کا مقدس مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے, جنت حاصل کرنے کے لیے ہے, مگر اس مقدس مہینے میں بھی اپنے گھروں کے اندر ہم بیٹھے رہیں, نمازیں ہوتی رہی مسجد سے, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے, اور ہم اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں. بڑی شرم و حیا کی بات ہے, اتنے لوگ نمازوں میں, آج جمعے میں مسجد پر نظر آتی ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب مسلمان ہی تو ہے, اللہ اکبر, لیکن کاموں کی بنیاد پر کام بہت ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, کام کی بڑی سختی ہے. اللہ کی قسم, ایسی روزی پر لعنت جو نماز کو چھوڑ کر کے کھائی جائے. کیا فائدہ اس روزی کا؟ تو جانتا نہیں ہے میرے پیارے, ان نمازوں کی اہمیت کیا ہے, ان روزوں کی اہمیت کیا ہے. اور حدیث مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک عورت داخل بارگاہ ہوتی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتی ہے, زاروں قطار روتی جا رہی تھی, اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی, مجھ سے بڑا عظیم گناہ ہو گیا, میں بڑی خطا کار ہوں, بڑی سزا کار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, بتا تو صحیح تجھ سے کیا خطا ہو گئی. عرض کرتی ہے اللہ کے نبی, اللہ اکبر, میں نے زنا کیا. اللہ اکبر, کتنا بدترین گناہ ہے زنا, جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے, جب بدکاری اور بدفعلی کے لیے انسان تیار ہوتا ہے اور بدکاری اور بدفعلی کرتا ہے, تو اس کے ایمان کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے, ایمان اس کے قریب نہیں رہتا, ایمان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, عورت عرض کرتی ہے میں نے بدفعلی کی ہے, بدکاری کی. اللہ اکبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام لرز گئے. جو اللہ کا جتنا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے, جتنا قریب ہوتا ہے, اتنا اللہ کا خوف اس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے. لرزہ طاری ہو گیا, کہا اتنا بڑا گناہ ہے, کبیرہ تو نے کیا. عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی, فقط اسی پر بس نہیں ہے, بلکہ جب اس زنا سے میں حاملہ ہوئی, اور حاملہ ہونے کے بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا, ایک بچہ پیدا ہوا, اب دنیا کے خوف نے ستایا, اس بچے کو لے کر کے جائے گی تو دنیا بچے کے باپ کا نام معلوم کرے گی, دنیا کو کیا جواب دے گی. اے موسیٰ, اے اللہ کے نبی, میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا کر کے اسے قتل کر ڈالا. کتنا بڑا گناہ ہے عظیم. ایک تو زنا, پھر بچہ پیدا ہوا, اس بچے کا گلا دبا کر کے مار دینا, قتل بھی کیا, یعنی قاتل بھی ہے, زانی بھی ہے. لرزہ طاری ہو گیا اللہ کے نبی کے جسم پر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, نکل جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بنیاد پر ہم پر بھی عذاب الہی نازل ہو جائے, اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے, آسمان سے آگ کے شعلے نہ برسنے لگے. عورت روتی ہوئی نکلی, حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہو گئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی, اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ آپ نے عرض کی, ارشاد فرمایا, جبریل جانتے نہیں ہو, وہ زانی بھی ہے, وہ قاتل بھی ہے, اتنی بڑی گناہگار, جس نے زنا بھی کیا ہے, جس نے قتل بھی کیا ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ لینا پیارے, آج ہم یہ گمان کرتے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, ہم پر سزائے کیا ہے. کتنے بڑے گناہگار ہیں ہم, کتنے بڑے خطا کار ہیں ہم, کتنے بڑے سیاہ کار ہیں ہم. اللہ کی قسم, کلیجہ منہ کو آتا ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کو دیکھ کر کے. نہ نمازوں کی پرواہ ہے, نہ روزوں کی پرواہ ہے, نہ احترام رمضان ہے. اے میرے پیارے, حضرت جبریل نے کہا تھا موسیٰ, اے اللہ کے نبی, کہ اس سے بڑے گناہگار کو نہ بتا دوں کہ اس سے بڑا گناہگار کون ہے اسی روئے زمین پر؟ ارشاد فرمایا, اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا جو زانی بھی ہے, ایک بچے کی قاتل بھی ہے. کون ہے اس سے بڑا گناہگار؟ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے معلوم کرنا کہ کہیں اس دائرے میں تو نہیں آتا. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جبریل امی نے کہا تھا, جان بوجھ کر کے جو ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے گا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا تو جتنا عذاب اس کو دیا جائے گا, جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے گا, اتنا ہی عذاب اسے بھی دیا جائے گا. ایک زانی, ایک قاتل, کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں. ذرا محاسبہ کر لیں پیارے, ذرا سوچ لیں ہمارے رات و دن کس طرح گزر رہے ہیں.
رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، جو فرض نمازیں ہیں وہ فرض ہر حال میں ہے، مگر ہمیں پرواہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم ہم نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میرے رب کا عذاب اللہ اکبر کبیرہ بڑا شدید ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کے عذاب سے بچو، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا ہے، ہم پر کرم فرمایا، ورنہ ہم میں کون سے سرکار کے پر لگے ہیں؟ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اتنے ذلیل و خوار ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ مولا اتنا بڑا مجرم اور پھر تیری بارگاہ ہی میں مانگتا ہے، لیکن کس کی بارگاہ میں مانگیں گے؟ مانگنے والا آخر مانگنے کے لیے دروازہ بھی تو وہی ہے، وہی تو ہمارا رب ہے، وہی تو ہمارا مولا ہے۔ لیکن اس نے پھر بھی ہم جیسے خاطیوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا۔ اے میرے پیارے جا، یہ رمضان کا مہینہ تجھے دے رہا ہوں، اس رمضان کے مہینے میں مجھے راضی کر لے اور جنت کو حاصل کر لے۔ اللہ اکبر، رب کے آثار سے کر میرے پیارے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولتیں عطا کی ہیں، دولتوں کے گھمنڈ میں، دولتوں کے غرور میں نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ روزوں کی پرواہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ، اللہ کے حبیب فرماتے دنیا کے اندر 4 طریقے کے انسان ہوتے ہیں، 4 طریقے کے شخص ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا ہے اور دولت بھی عطا کی ہے، علم بھی عطا کیا ہے اور دولت بھی عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ سے اس مال کے بارے میں ڈرتا بھی ہے اور اللہ کے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، اس مال کو جیسا اللہ نے طریقہ بتایا اس طریقے پر خرچ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا میں اگر سب سے افضل ترین، سب سے افضل و اعلیٰ شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اور مال عطا نہیں فرمایا ہے، لیکن اس کی نیت سچی ہے، یہ نیت میں سچا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اگر مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، مجھے مال دیا ہوتا میں بھی مساجد کی تعمیر کراتا، مجھے مال دیا ہوتا میں بھی بیواؤں کا سہارا بنتا، مجھے مال دیا ہوتا میں بھی یتیموں کی شادیاں کراتا، مجھے مال دیا ہوتا میں بھی مدارس کی تعمیر کراتا اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنی نیت میں سچا بھی ہے، زبان سے خالی کہہ نہیں لیتا بلکہ نیت میں سچا بھی ہے۔ آقا فرماتے جب کل میدان محشر میں دونوں کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے برابر نکلے گا جس پر علم بھی ہے اور مال بھی ہے، اگرچہ خرچ کچھ نہیں کیا، نیت کی، نیت کرنے کی بنیاد پر فرمایا، اگرچہ خرچ کچھ نہیں کیا، نیت کی ہے، مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دونوں کے اعمال برابر ہوں گے۔ اور اللہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، مال دیا ہے علم نہیں دیا، یہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، بلکہ جمعہ خانوں میں، شراب کے اڈوں میں، بڈے پارٹیوں میں، دنیا کی خرافاتوں میں، نہ جانے کن کن خرافات میں اس مال کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، رقص و سرور کی محفلیں گرم کرتا ہے، عیاشیوں کے اڈوں پر جاتا ہے، جمعہ بازیوں میں جاتا ہے، کلب میں جاتا ہے، پب میں جاتا ہے، نہ جانے کن کن واہیات باتوں میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اگر دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے برا شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں۔ اور ارشاد فرماتے ایک وہ ہے جسے نہ مال دیا نہ علم دیا، بالکل پورا جواب، نہ مال دیا نہ علم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ نیت کس کی بڑی گڑبڑ ہے، بڑی ٹاڑ ٹول ہے، یہ اپنے دل میں سوچتا ہے اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی شرابوں کی پیٹیاں خریدتا، میں بھی اپنے دوستوں کو بیئر پلاتا، بیئر کی پارٹیاں دیتا، پب کے اندر جا کر کے اللہ اکبر پیسہ اڑاتا، اللہ اکبر کلب میں جا کر کے ناچنے والی رنڈیوں کے قدموں میں اپنے پیسے کو بکھیر دیا ہوتا، اللہ اکبر میں نے بھی بڑے پارٹیوں میں رنڈیوں کو بلا کر کے نچایا ہوتا، ڈی جے کی دھن پر میں بھی تھکا ہوتا، میں نے بھی بڑی بڑی پارٹیاں کی ہوتی، واہیات باتوں میں پیسہ اڑایا ہوتا، زنا کے اڈوں کو گرم کیا ہوتا، جوئے کے بازاروں کو گرم کیا ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں اگرچہ اس نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، مگر جب قیامت کے دن دونوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کے نامہ اعمال اس برے شخص کے برابر ہوں گے، اس برے شخص کے برابر ہوں گے، اس کے نامہ اعمال۔ اللہ کو
اکبر، دولت کی محبتیں ہمارے دلوں میں اتنا گھر کر چکی ہے، اس لیے دعا یہ کیا کرو کہ اے مولا اگر ہمیں پیسہ بھی دے تو دولت عثمانی دے، دولت سلیمانی دے، اے مولا وہ دولت ہمیں نہیں چاہیے کہ جو ہمارے ایمان کو غارت کرنے کا ذریعہ بن جائے۔